अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने ये महसूस किया कि कोई एक शख्स आपकी सोच, आपके दिल और आपके दिन रात पर ऐसा छा गया हो, उसकी गैर मौजूदगी में भी वो आपके अंदर मौजूद हो। आप नमाज पढ़ने बैठे हैं पर ख्यालात उसकी तरफ चले जाते हैं। मोबाइल उठाते हैं तो दिल करता है बस उसी का नंबर डायल हो। सोना चाहते हैं तो ज़हन में वही आवाज गूंजती है, वही हंसी, वही लम्हे। ये कैफियत आम नहीं होती, ये किसी गहरे ताल्लुक, किसी अधूरे रिश्ते या किसी ऐसे शख्स की निशानी है जो आपके दिल के बहुत करीब आ चुका होता है। लेकिन सवाल यह कि वो शख्स अब दूर क्यों है? क्या उसने आपको नजरअंदाज किया? क्या उसने बात करना छोड़ दिया या फिर वो बदल गया है और आपको वही पुराना छोड़ गया है? तो क्या आप सारी जिंदगी इसी दर्द में रहेंगे? हर बार बस वही यादें, वही पुराने मैसेजेस, वही पुरानी चैट्स बार बार देखते रहेंगे? नहीं दोस्तों, अब वक्त है उस दर्द को ताकत में बदलने का। आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे नफसियाती तरीके बताने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपको उस तक वापस लेकर जा सकते हैं बल्कि उसके दिल में दोबारा वही एहसास, वही लगाव जगा सकते हैं जो आप पहले महसूस करते थे। तो बस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहे, क्योंकि ये वीडियो आपके दिल को नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। पहली ट्रिक, फासला जो एहसास बन जाए। जब आप किसी इंसान को बहुत ज्यादा वक्त, तवज्जो और मोहब्बत देते हो तो वो इंसान आपकी कदर करना छोड़ देता है। ये इंसानी नफ्सियात है। जब सब कुछ आसानी से मिल रहा हो तो दिल में उसकी अहमियत कम होने लगती है और फिर एक दिन वो शख्स आपकी कदर करना छोड़ देता है। लेकिन आपने कभी सोचा है जब वो आपको मिस करने लगा था तब आपने क्या किया था? कुछ नहीं, वही कॉल्स, वही मैसेजेस, वही इंतजार। अब वक्त है चीजें बदलने का। उस इंसान से थोड़ा फासला इख्तियार करें, बातचीत में वक्फा डालें। रोज कॉल करते थे तो अब 2 दिन बाद करें या सिर्फ उस वक्त करें जब वो पहले करे। हर वक्त मैसेज का जवाब फौरी देना बंद करें। उसको सोचने पर मजबूर करें कि आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं, क्या मसरूफियत है। ये फासला दरअसल वो आईना होता है जिसमें दूसरा इंसान आपकी गैर मौजूदगी में आपकी अहमियत देखता है। जब आप किसी के लिए हर वक्त दस्तयाब होते हैं तो आपका वजूद उसके लिए आम बन जाता है, लेकिन जब आप दस्तयाब ना हो तो आप खास बन जाते हैं। फासला सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, ये ज़हनी होता है। उसको ये महसूस होने दे कि आप आहिस्ता आहिस्ता खिसक रहे हैं और यही वो लम्हा होगा जहां वो आपको दोबारा अपनी जिंदगी में खींचने की कोशिश करेगा। दूसरी ट्रिक, खामोशी जो दिल को चीख चीख कर बुलाए। खामोशी एक ऐसी जबान है जो हर कोई समझता है लेकिन कोई मानता नहीं। जब आप किसी इंसान से रोज बात करते हैं, उसके दुख सुनते हैं, उसके हंसी के लम्हों में शरीक होते हैं तो वो इस बात का आदी हो जाता है, आपकी आवाज का, आपकी मौजूदगी का। लेकिन जब आप एक दिन अचानक खामोश हो जाएं, तब दिल को पहली बार ये एहसास होता है कि कुछ छिन गया है। ये खामोशी सिर्फ बात न करने का नाम नहीं है, ये उस तवज्जो का बंद हो जाना है जो पहले रोज मिला करती थी। ये उन लम्हात की गैर मौजूदगी है जिनमें आप उसके लिए हर वक्त तैयार रहते थे। खामोशी एक सवाल बन जाती है, ये इंसान आज चुप क्यों है? क्या ये अब मुझसे दूर हो रहा है? क्या मैंने कुछ गलत किया है? और यही सवाल उसके दिल को बेचैन करता है। जब वो आपके स्टेटस चेक करे और वहाँ कुछ ना हो, जब वो आपके मैसेजेस के इंतजार में घड़ियां गिने और मोबाइल खामोश रहे, जब वो आदत बन चुकी बातें ना हो तो वो आदतें चीखने लगती हैं कि आप कहाँ हैं। तो खामोशी एक ताकत है, एक नफसियाती चाल है। आप कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह सकते हैं। याद रखें, कुछ लोगों को हमारी गैर मौजूदगी ज्यादा जोर से सुनाई देती है बेनिस्बत हमारी मौजूदगी के। तो अगली बार जब दिल करे कॉल करने को, बस एक लम्हा रुक जाएं और सोचें, आपकी ये खामोशी अगले को शायद आपकी पूरी किताब से ज्यादा कुछ समझा दे। तीसरी ट्रिक, अधूरे जुमले जो ज़हन में मुकम्मल होते हैं। कभी आपने महसूस किया कि कुछ जुमले हम पूरे नहीं करते लेकिन सामने वाला उनको अपने हिसाब से मुकम्मल कर लेता है? ये वो ताकत है जो आपके लफ्जों को यादगार बना देती है। आप किसी को अपने लफ्जों का आदी बनाना चाहते हैं तो कभी कभार बात को मुकम्मल ना करें। मिसाल के तौर पर, जब आप किसी को कहते हैं, यार कल मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा था, खैर छोड़ो। अब ये छोड़ो वाला जुमला उसके दिमाग में बार बार चलेगा। क्या सोचा था,
کیوں نہیں بتایا؟ میرے بارے میں کیا تھا ایسا؟ یہی ادھورے جملے انسان کے دماغ میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ جب باتیں مکمل ہوں تو وہ یاد نہیں رہتی، لیکن جب بات آدھی ہو اور اس کے پیچھے کوئی جذبات ہوں تو وہ دماغ میں بار بار گونجتی رہتی ہے۔ ایسا جادو ہے یہ ادھورا پن جو اگلے کو بے چین کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے۔ ادھورے جملے اس کی توجہ کو قید کر لیتے ہیں۔ وہ سوچنے لگتا ہے کیا واقعہ وہ مجھ سے کچھ چھپاتا ہے؟ کیا وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا؟ تو جب آپ گفتگو کریں، ہر بات سیدھی اور صاف نہ کریں، تھوڑا سا سسپینس، تھوڑا سا ادھورا پن، کچھ ایسا جو سوچنے پر مجبور کرے۔ یہی وہ ٹرک ہے جس سے آپ کی باتیں صرف سنی نہیں جائیں گی بلکہ یاد رہیں گی، دہرائی جائیں گی اور محسوس کی جائیں گی۔ تو اگلی بار جب آپ بات کریں تو ایک ایسا جملہ، ایسا فکرہ ضرور ادھورا چھوڑے جو دوسرے کے دل و دماغ میں گونجتا رہے اور وہ ہر بار اسے مکمل کرنے کی کوشش کرتا رہے، صرف آپ کے بارے میں سوچ کر۔ چوتھی ٹرک، اپنے جذبات تھوڑے تھوڑے زہر کرنا۔ کبھی سنا ہے جس چیز کی قدر ہر وقت دکھائی جائے وہ معمولی لگنے لگتی ہے؟ یہ اصول جذبات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے احساسات ہر وقت، ہر لمحہ مکمل طور پر زہر کرتے رہیں تو اگلا انسان آپ کے جذبات کی اہمیت محسوس کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب دیکھیں، شروع میں جب آپ نے اسے توجہ دی، اس کی کیئر کی، ہر بات پر رسپانس دیا تو اس نے خوشی محسوس کی، لیکن جب وہی توجہ روز روز بنا وقفے، بنا مسٹری کے آنے لگے تو وہ عام سی لگنے لگتی ہے۔ انسان کے دل میں جذبہ تب پیدا ہوتا ہے جب اسے کچھ حاصل کرنے کی خواہش محسوس ہو، اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنے احساسات کو تھوڑا تھوڑا زہر کرتے ہیں، نہ کہ اتنا کہ وہ اوور ہیلم ہو جائے، نہ کہ اتنا کام کہ کنفیوز ہو جائے۔ مثال کے طور پر کبھی کبھار ایک جملہ کہنا، آج تمہیں دیکھ کر دل ہلکا سا خوش ہو گیا، اور پھر اگلے دن کیجول رہنا۔ یہ کنٹراسٹ، یہ جذبات کی اونچ نیچ اگلے انسان کو ایموشنلی انگیج رکھتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کل تو بہت کیئرنگ تھا لیکن آج اتنا ڈسٹنس کیوں رکھ رہا ہے؟ وہ ہر دن آپ کے اگلے سٹیپ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ یہی سائیکالوجیکل ایڈکشن ہے کہ انسان ہر دن یہ سوچ کر گزارے کہ آج وہ کیا محسوس کر رہا ہوگا، آج وہ مجھے اگنور کرے گا یا اسمائل دے گا۔ یاد رکھیں، ہمیشہ مکمل اٹینشن دینا اور ہر وقت اپنے دل کا حال سنانا محبت نہیں، عادت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ محسوس کروانا ہے تو احساس کا توازن سیکھیں، جذبات زہر کریں لیکن تھوڑے تھوڑے، تاکہ ہر جذبہ خاص لگے اور آپ کی موجودگی کبھی معمولی نہ لگے۔ پانچویں ٹرک، اپنی غیر موجودگی کا اثر پیدا کرنا۔ اب ایک لمحے کو سوچیں، کوئی شخص روز آپ کے ساتھ ہوتا تھا، اچانک غائب ہو جائے، نہ میسج، نہ کال، نہ سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ۔ پہلے دن آپ کو سکون، دوسرے دن کیوریوسٹی اور تیسرے دن بے چینی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ بار بار موبائل چیک کرتے ہیں، اس کا سٹیٹس دیکھتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو اس کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ ہے غیر موجودگی کا اثر۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اپنے قریب رکھنے کے لیے ہر وقت موجود رہنا ضروری ہے، حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ کبھی کبھار ڈسٹنس پیدا کرنا آپ کو اگلے کے دل میں اور بھی گہرا کر دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جب آپ غیر موجود ہوتے ہیں تو آپ کی موجودگی کی قدر بڑھتی ہے۔ جب آپ بولتے نہیں تو آپ کے کہے ہوئے الفاظ گونجنے لگتے ہیں، جب آپ ہنستے نہیں تو آپ کی ہنسی کی یاد آتی ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہے، انسان کو اکثر وہی چیزیں یاد آتی ہیں جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ ہر وقت دستیاب رہیں گے تو آپ کی اہمیت دھیرے دھیرے عام ہوتی جائے گی۔ تو کیا کریں؟ کبھی کبھار ڈس اپیئر ہو جائیں، کچھ دن کے لیے خود کو سوشل میڈیا سے غائب کریں، پرسنل سپیس میں رہیں، نہ وضاحت نہ ایکسکیوز، بس خاموش ہو جائیں۔ لیکن یہ خاموشی ایسی ہونی چاہیے جو آپ کی اہمیت کی گونج بنے۔ جیسے وہ انسان روز سورج دیکھتا ہے، ایک دن اگر بادل چھا جائیں تو سورج کی روشنی یاد آتی ہے، ویسے ہی آپ کی غیر موجودگی اگلے کو آپ کی موجودگی کی روشنی دکھائے گی۔ یاد رکھیں، جب تک آپ خود کو اہم نہیں بنائیں گے کوئی اور بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ اور اہم بننے کا ایک سب سے طاقتور طریقہ ہے وقت پر چپ ہو جانا، وقت پر غائب ہو جانا۔ خاموشی اور غیر موجودگی یہ دونوں ایسے ہتھیار ہیں جو شور سے زیادہ گہرائی پیدا کرتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی سی نفسیاتی ٹرکس ہیں
یہ صرف دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے نہیں بلکہ خود کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے سیکھا ہے کہ کیسے کسی کو اپنی باتوں کا عادی بنایا جا سکتا ہے، کیسے احساسات کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے اور کیسے اپنی غیر موجودگی کو بھی ایک طاقت بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ان سب باتوں کی جڑ ایک ہی ہے، خود کی ویلیو کو پہچاننا۔ جب آپ اپنی ویلیو پہچان لیں گے تب بھی دوسرا آپ کو ویلیو دے گا۔ آپ کا وقت، آپ کی توجہ، آپ کے الفاظ، یہ سب قیمتی ہیں، انہیں ہر کسی پر خرچ مت کریں۔ جس طرح ایک قیمتی چیز کو ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، ویسے ہی اپنے جذبات، اپنی موجودگی اور اپنی پرسنالٹی کو بھی محفوظ رکھنا سیکھیں۔ اور سب سے اہم بات، یہ سب ٹرکس کبھی بھی مینیپولیشن کے لیے مت استعمال کریں۔ یہ علم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو سچے دل سے رشتہ چاہتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز زبردستی نہیں، سمجھداری سے حاصل کی جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کمی کوئی محسوس کرے تو پہلے خود کو مکمل بنائیں، کیونکہ جو انسان اندر سے مکمل ہوتا ہے اسی کی غیر موجودگی کسی کے لیے کمی کا احساس چھوڑتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دل سے لائک کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں، کیونکہ میں ہر ویڈیو میں آپ کو وہ نفسیاتی راز بتاتا ہوں جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔